درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. جو نمازیں ادا کر چکے ہیں سنتیں پڑھے ہیں وہ آگے آئیں. لوگ تھک تو نہیں جاتے ہیں نا؟ ایسا تو نہیں کہ 2 دن چھٹی ہوگی تو لوگوں کا مزاج بدل گیا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ چلیے اللہ رب العالمین فضل و کرم فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی قابل رشک ہیں. 2 شخص ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں. ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد. دونوں میں فرق یہ ہے، رشک کرنا جائز ہے لیکن حسد کرنا حرام ہے. حسد کیا ہے؟ کسی آدمی کو کوئی عہدہ مل گیا، مال ملا، دولت ملی، کوئی منصب مل گیا، ترقی ہو گئی، تو کوئی اس مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر کے جلے. کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مال کو، عہدہ کو، ان کی دولتوں کو دیکھ کر کے جلے کہ اس کو کیوں دولت مل گئی، یہ مقام اس کو کیوں مل گیا، یہ رتبہ اسے کیوں ملا، یہ عہدہ اس کو کیوں مل گیا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اگر ملا تو یہ برباد ہو جائے. یہ ہے حسد، یہ ہے. اور یہی وہ گناہ ہے جس کو سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا. جناب حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت سے شیطان کو حسد ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا انا خیر منی، انا خیر منی. اس نے کہا تھا یا اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. تو میں پہلے سے میں عبادت گزار. اگر کچھ عہدہ ملنا تھا تو یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا. آدم علیہ السلام کو کیوں مل گیا؟ یہ تھا حسد. اس کا انجام کیا ہوا سب جانتے ہیں نا؟ جی. جو تھا سب ختم، عبادتیں منہ پہ مار دی گئی. جو مقام ملا تھا، جنت میں رہتا تھا، جنت کے جھولے میں جھولتا تھا، پھینک دیا گیا زمین پر. چلو نیچے، اب یہاں تیرا کوئی مقام نہیں. وجہ کیا تھی؟ حسد. ایک گناہ تھا حسد، یہ حرام ہے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کبھی نہیں جلنا چاہیے. ایک مسلمان کو کسی مسلمان کے عہدے سے، ان کی عظمت سے، اس کے مال سے، اس کے منصب سے دوسرے مسلمان کو کبھی جلن نہیں ہونی چاہیے، کبھی حسد نہیں ہونی چاہیے. پر ہے ہمارے محلے میں کسی کو عزت مل گئی نا تو 10 جلنے والے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھو اس کو عزت مل گئی. کوئی ترقی کر رہا ہے تو ہم مسلمانوں ہی میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اس کو اس ترقی کے منزل سے پکڑ کے نیچے کھینچنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اس کو ترقی ہو، مجھے بھی ترقی ہونی چاہیے. یہ نہیں، یہ ذہن میں نہیں آتا کہ وہ عروج حاصل کیا میں بھی عروج حاصل کروں. اس کو ملا کیوں، اس کو نیچے کھینچو. یہی ہوتا ہے نا، عام طور پر یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ کسی مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اچھا ہے اللہ مجھے بھی ترقی عطا کرے. اگر یہ سوچ ہم مسلمانوں کے بن جائے نا، یہ اگر ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسلمان ہی ترقی کریں گے. لیکن ایک ترقی کرتا ہے تو 50 اس کو ترقی سے نیچے اتارنا چاہتا ہے. اترو، تو کیوں مالدار بن گیا؟
یہ حسد ہے اور یہ حرام ہے، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دو شخص ایسے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قابل رشک ہے، حسد حرام، رشک جائز ہے۔ حسد سمجھ لیے، رشک سمجھیے۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں رشک کرنا جائز ہے۔ کسی مسلمان کو ترقی ملی، عروج ملا، بلندی ملی تو دوسرے مسلمان دیکھ کے خوش ہو، ماشاء اللہ اس کو اللہ نے ترقی دی، کاش مجھے بھی ترقی مل جاتی۔ یہ ہے رشک، ماشاء اللہ کیا بندہ ہے، اس کو خدا نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اب یہ ختم نہ ہو بلکہ خدا مجھے بھی ویسا عطا فرما، یہ جائز ہے۔ اور یہ جس دن مسلمان میں پیدا ہو گیا تو سارے مسلمان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں گے، یہ جائز ہے، یہ ہے رشک۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دو شخص ایسے ہیں کہ جن کو دیکھو تو رشک کرو، یعنی قابل رشک ہے، ان کو دیکھ کر کے مسلمان کو خوشی بھی ہونی چاہیے اور وہ ویسی بھی تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی ایسا منصب ملے۔ دو آدمی قابل رشک ہیں۔ نمبر ایک، پہلا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ بندہ ان مالوں کو اپنے اہل و عیال پر اس کے حق کے ساتھ خرچ کیا، اپنے اہل و عیال پر حقوق کے ساتھ خرچ کیا، یعنی خدا نے کسی کو مال دولت سے نوازا، اب وہ بندہ حلال طریقے سے اپنے اولاد پر، اپنے پریوار پر خرچ کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بندہ قابل رشک ہے، یعنی پھر ہر مسلمان ہی تمنا کرے کہ خدا مجھے بھی ایسا مال دے تاکہ میں بھی حلال طریقے سے اپنے پریوار کی پرورش کروں، ان پر خرچ کروں۔ اگر کوئی آدمی خدا کے عطا سے مال کو اپنے پریوار پر حقوق یعنی حلال اور جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں بندہ قابل رشک ہے، یہ قابل رشک۔ دوسرا بندہ کون؟ اللہ نے جس کو علم دیا اور بندہ اپنے علم کے مطابق انصاف کرے اور ان علم کو وہ دوسرے بندوں تک بھی پہنچائے۔ جس کو خدا علم دے وہ اس علم کے مطابق انصاف کرے اور پھر وہ علم دوسروں کو بھی پہنچائے، دوسروں کو سکھائے۔ نبی فرماتے یہ بندہ بھی قابل رشک ہے۔ یہ ہے چیز جو آج ہمارے معاشرے میں بہت کم نظر آتی ہے۔ اللہ کرے ہم سب سننے سے زیادہ عمل کریں، سننے سے زیادہ، اس لیے کہ عمل ہی کا فائدہ ہے۔ عمل کا فائدہ کیسے؟ جناب معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ، معاذ الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کے، فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاج یوم القیامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف کی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی کے فرمان کا کہ جس نے قرآن پڑھا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کیا، قرآن پڑھا اور پڑھ کے عمل کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے قرآن پڑھا اور پڑھ کے اس پہ جسے قرآن کریم پڑھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، ہے نا، اور بھی ہے کئی ساری قرآن کریم کی آیتیں، پڑھا اور پڑھ کے اس پہ عمل کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھا اور پڑھ کے عمل کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاج یوم القیامت۔ اللہ رب العالمین اس قرآن پڑھ کر کے عمل کرنے والے بندے کے ماں باپ کو، قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے کے ماں باپ کو اللہ قیامت کے دن تاج پہنائے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن تاج پہنائے گا۔ وہ تاج کتنا شاندار ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں ضوء احسن من ضوء الشمس، وہ تاج اتنا چمکے گا کہ دنیا میں جیسے سورج
کسی کے گھر میں آ کر کے چمکتا ہے، ویسے قیامت کے دن جس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا وہ تاج اتنا چمکے گا قیامت۔ یہ ہے قرآن پڑھ کر کے قرآن پہ عمل کرنے والے کہ ماں باپ کو برکات بیٹے اور اولاد کی برکت سے۔ قرآن پڑھنے والا عمل کر لیا، نبی فرماتے تمہارے عمل کی برکت تمہارے ماں باپ کو اس طرح ملے گی کہ خدا قیامت کے دن تمہارے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس طرح سے کہ دنیا کے گھر میں جیسے دنیا کے گھر میں سورج اتر آیا ہو، ابھی سورج چوتھے آسمان پہ ہے نا، جیسے دنیا فی بیوت دنیا کہ جیسے دنیا کے گھر میں سورج آ گیا گویا، تو جس طرح کسی کے گھر میں ہی سورج چمکے تو کتنی روشنی ہوگی۔ ابھی چوتھے آسمان میں چمکتا سورج تو کتنی روشنی ہوتی ہے، اگر یہ سورج کسی کے گھر میں چمک جا کر کے تو کتنی روشنی ہوگی۔ نبی فرماتے ہیں گویا قیامت کے دن جو تاج ان کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس طرح کی روشنی کی۔ اب آگے فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو تم گمان کرو جب ان کے ماں باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو خود قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ سنیں لیکن عمل بھی کریں۔ آج ہم میں حسد پایا جاتا ہے، عناد بغض پایا جاتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں رشک پایا جاتا ہے کہ خدا نے اس کو دولت دی، بہت اچھا، اللہ باقی رکھے، لیکن خدا مجھے بھی ویسے عطا فرمائے۔ یہ نیت ہو، یہ سوچ اور خیال ہو تو پھر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عروج و بلندی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن سرکار مولا علی کا فرمان سنیں، فرماتے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، فرماتے ہم اللہ رب العالمین کے تقسیم پر، فیصلے پر بالکل خوش ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر خوش ہیں۔ کس بارے میں؟ فرماتے کہ لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ نے ہم کو علم دیا، جاہلوں کو مال دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا نے ہم کو علم دیا، جاہلوں کو مال دیا، ہم بہت خوش ہیں کہ خدا نے ہم کو علم کے دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْمَالَ باقی لا يَزَالُ، فرماتے ان قریب مال ختم ہو جائے گا لیکن علم کبھی ختم نہیں۔ فرماتے ہم خدا کے تقسیم پر بالکل خوش ہیں کہ اللہ نے ہم کو علم کے دولت سے مالا مال فرمایا۔ علم ہوگا تو سوچ ہوگی کہ مجھے رشک کرنا کہ حسد کرنا، علم ہوگا تو سمجھے گا کہ عمل کرنے کی برکات کیا ہوتی ہے۔ اس لیے علم بھی سیکھیں اور علم سیکھ کر اس پہ عمل کیا کریں۔ عمل ہی کا فائدہ قیامت کے دن بندہ دیکھے گا کہ خدا نے ان کو، ان کے ماں باپ کو کس کس طرح کی دولت سے نوازا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ چل رہا ہے مکروہات نماز، جن باتوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ایک ہے مکروہ تحریمی جس کا حکم ہم سن چکے، دوسرا ہے مکروہ تنزیہی جس کا حکم وہ بھی ہم سن چکے ہیں۔ تحریمی ہو تو نماز کا پھر سے پڑھنا لازم واجب، اور اگر تنزیہی ہو تو نماز کا پھر سے دہرانا سنت ہے، نہیں دہرائے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک بات، آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا۔ آپ کبھی دیکھیں اکثر لوگ نیت باندھ لیے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ قدرتاً ہوتی ہے یا فطرتاً ہوتی ہے، نہیں معلوم، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کی آنکھیں، اب خود غور کیجئے گا، نیت باندھنے کے بعد آنکھ بند ہو جاتی ہے نا۔ کسی نے کسی بزرگ سے کہا تھا کہ حضرت ہم لوگ کسی دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا کچھ نیک کام کرنے بیٹھتے ہیں، نیک محفل میں بیٹھتے ہیں تو بہت جلدی نیند آ جاتی ہے، لیکن وہی پھر ہم کسی گناہ کے کام میں ہوتے ہیں، فلم باز ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں ہوتا ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے نماز پڑھنے لگے تو نیند آتی ہے، اس محفل میں بیٹھے تو نیند آتی ہے، قرآن پڑھنے لگے تو نیند آتی ہے،
اگر کوئی کہے کہ بھی آج رات بھر جاگنا ہے چلو نماز پڑھیں گے، تو 2-4 رکعت پڑھے پھر نیند آ جاتی ہے، پھر وہی بندہ پہلے تو سمجھتے تھے نا کہ شاید ایسا ہوگا کیا، لیکن آج تو ایگزامپل موجود ہے، وہی موبائل لے کے باہر بیٹھتا ہے، رات گزر جاتی ہے موبائل دیکھتے، کبھی جھپکی تک نہیں آتی. صحیح بات ہے. ایک بندہ ایک موبائل کو 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ دیکھتا ہے، نیند نہیں آتی. اسی کو پڑھ کہیے کہ 100 بار درود شریف پڑھو، 50 بار پڑھتے پڑھتے آنکھ بند ہو جاتی ہے. کیا ہے وجہ کیا ہے؟ تو کہا تھا کہ ایک بات بتاؤ، ایک بستر ہو کانٹے کا، ایک بستر ہو پھولوں کا، نیند کس پر آئے گی؟ کانٹے والے بستر میں کہ پھول والے بستر میں؟ اب پھول والے بستر میں، کانٹے میں کہو چبھے گا تو نیند کہاں سے آئے گی؟ تو بس سمجھو نیک پھول کی طرح ہے اور گناہ کانٹوں کی طرح ہے. نیک پھول کی طرح اور گناہ کانٹوں کی طرح. شاید ایسے ہی ہو کہ جو ہی نیت باندھتے ہیں آنکھ بند ہو جاتی ہے. جو بھی ہو بہرحال فرماتے علماء کرام کہ نماز کی حالت میں آنکھیں بند کر لینا مکروہ ہے، اور یہ مکروہ ہے تنزیہی. مکروہ ہے تنزیہی مطلب آنکھ نہیں بند کرنی چاہیے. لیکن علماء نے پھر ایک مسئلہ اور بتایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو آنکھ کھول کر کے نماز پڑھنے سے ذہن ادھر ادھر جاتا ہو، آنکھ کھول دیا اب دنیا بھر کے مسئلے آتے ہیں، لیکن وہی بندہ اگر آنکھ بند کر لے تو دنیا کا خیال نہیں نماز کا خیال ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے آنکھ بند کرنا مکروہ نہیں، آنکھ بند کرنا ہی بہتر ہے. جن کو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے میں ذہن بھٹکتا نہیں جن کا، ان کے لیے آنکھ بند کر کے پڑھنا ہی اچھا. لیکن اگر ایسا نہیں آنکھ بند کر کے پڑھے کہ آنکھ کھول کر کے پڑھے، نماز میں ذہن حاضر رہتا ہے، تو ان کے لیے پھر آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی. دوسرا مسئلہ، کبھی کبھی کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ نیت باندھ لیے تو اب یہ جھومتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. اب پتہ نہیں وہ کس مگن میں ہوتے ہیں کہ وہ ہلتے رہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں ادھر ادھر ہلتے رہنا مکروہ تنزیہی. آپ کو یہ نہ کہ آنکھ بند کر ہلے تو پھر یہ بھی اچھا ہے، نہ یہ نہیں اچھا ہے. آپ ہلیں گے نماز خراب ہوگی. جب نماز کا نیت باندھ لینا تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ آپ چپ چاپ کھڑے رہیے. ہاں ایک مسئلہ ہے جس کو تراواح کہا جاتا ہے، وہ ہے جس کو تراویح بھی اسی سے ہے تراویح. یعنی ایک بندہ اگر لمبا قیام کرتا ہے تو کبھی ایک پیر پہ وزن دیا، اس کے بعد پھر کبھی دوسرے پیر پہ وزن دیا، کبھی اس پیر پہ وزن دے کے کھڑا ہو، زیادہ وزن ادھر ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بائیں پیر پہ وزن دے کے کھڑا ہو گیا، یہ جائز ہے، یہ گناہ نہیں، لیکن یہ غلط نہیں ہے. ہاں وہ جو ہلتے رہتے یوں کر کے یا بہت لوگ سر ہلاتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. ہاں اتنا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہوتی ہے. اس لیے جو بھی خرابیاں ہیں، دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. مولا ہمیں دین سیکھنے کی سعادت دے اور سیکھ کر کے ہمیں دین کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا کرے. پریکٹیکل انشاءاللہ اگلا ہفتہ کریں. الفاتحہ. بسم اللہ.